رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ اچھا جی، کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو عقائد تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور ان کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیئرلی یہ بتا دیا کہ جو بھی ان فرشتوں کا دشمن ہے، خواہ جبرائیل کا یا میکائیل کا، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ جو ہے اعتراض کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ کہ یہ وحی جو ہے وہ غلط لے ہے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو وحی وہ نازل کرتے ہیں وہ تو اللہ کے بندے ہیں، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس طریقے سے ہی اس کو نازل کرتے ہیں اور اللہ کے اذن سے نازل کرتے ہیں، اور کوئی اس کا اگر کفر کرتا ہے تو وہ فاسق ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ جب بھی کوئی انہوں نے عہد کیا، اللہ کے ساتھ ان سے کوئی عہد لیا گیا، تو انہوں نے ہمیشہ اس عہد کو توڑا، اس کی عہد شکنی کی، اس کو اٹھا کے پھینک دیا۔ اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے جو کہ اللہ کی کتاب لے کر آیا، انہی چیزوں کی تصدیق کرتے تھے جو ان کے پاس آلریڈی تھی، تو یہ اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی کہ اب اللہ کے رسول ان کے پاس آ گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کا بھی انکار کیا، اور جو قرآن پاک جو ان کے پاس بھیجا گیا یہ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس موجود جو کتابیں ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور جو پیشین گوئیاں ان کی کتابوں میں دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ ان کی بھی تصدیق کرنے والی، لیکن انہوں نے اس طریقے سے اپنی کتاب کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ تو اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ آج یہی حال جو ہے وہ ہم مسلمانوں کا بھی ہو گیا ہوا ہے کہ اسی طرح سے ہم نے بھی اللہ کی کتاب کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا ہے، اور ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے، اور بالکل اس کو جو ہے کہ غیر اہم و بے وقت سی چیز سمجھ لی ہے، اپنے لیے بھی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اپنی اولاد کے لیے بھی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ تو ہمیں اپنے اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو قوم جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشلی کتاب دی جائے، ہدایت دی جائے، وہ جب اس طرح کا معاملہ کتاب کے ساتھ کرے تو پھر کس طریقے سے زوال آتا ہے اور کس طریقے سے اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے، وہ بھی اب آگے ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جب اس طریقے سے اپنی کتاب کو اٹھا کے پھینکا تو پھر یہ کن کاموں میں پڑ گئے، وہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو میں آیت نمبر 102 پڑھ رہی ہوں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ یہ کافی لمبی آیت ہے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، تو کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے شوہر و بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے، اور وہ یقیناً جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔
اچھا میں آپ کو پہلے اس کا لفظی ترجمہ بتا دیتی ہوں. وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی. اتباع کرنا ہوتا ہے نا اردو میں، روٹ ورڈ اس کا تا با اور عین، پیروی کرنا. ٹھیک ہے. ماں جو تتلو پڑھتے تھے، تلا یتلو تلون، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، تے لام واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پڑھنے کے معنوں میں یعنی تلاوت کرنا اس معنوں میں بھی آتا ہے، اور اس کا مطلب پیروی کرنا ہی ہوتا ہے، یعنی پیچھے پیچھے جانا. ٹھیک ہے. تو جو پڑھتے تھے یا جو پیروی کرتے تھے، دونوں ہی معنی ہو جائیں گے. الشیاطین شیاطین یعنی شیاطین جو پڑھا کرتے تھے یا جن کاموں کو کیا کرتے تھے، جن کاموں کی پیروی کرتے تھے، وہی کام انہوں نے بھی کرنے شروع کر دیے. شیاطین جو ہے شیطان کی جمع، جس کا روٹ ورڈ شین توئیں اور نون ہوتا ہے. شطنہ جو ہے یہ دور ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. شطنت دار جو ہے وہ گھر کا دور ہونا. تو شیطان جو ہے وہ چونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فعلان کے وزن پہ یعنی. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ شاتا یشیتو یعنی شین حمزہ توئیں، جس کا مطلب ہوتا ہے غصے کی شدت، اس سے بھی ہے یہ ورڈ. چونکہ شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور انسان سے اس کی دشمنی اور اس کا حسد اور اس کا غصہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ ورڈ لیا جاتا ہے. علا اوپر، ملک کی، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، سلطنت کو. سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں پہ کہ ان کی بادشاہت میں. وما اور نہیں، یہاں پہ ماں جو ہے یہ نہیں کے معنوں میں ہے. کفرا کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے. ولیکن لیکن، الشیاطین یہ ولیکن جو ہے اس کا مطلب لیکن ہی آتا ہے. الشیاطین شیاطین نے، کفرو کفر کیا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، شیاطین نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس، یعلمون وہ سکھاتے تھے، وہ علم دیتے تھے. یہ آتین والا وہ کے معنوں میں، این لام میم علم اور واو نون پلورل کے لیے، اور علامہ جو ہے وہ کسی دوسرے کو سکھانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. علم الانسان علم الآدم الاسماء کلها، یہ بھی آپ نے پڑھا. تو علامہ یعنی جب لام کے اوپر تشدید ہے تو کسی دوسرے کو سکھانا، اور تے سے اگر ہو تعلمہ تو وہ خود سیکھنے کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعلمون الناس وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو. کیا سکھاتے تھے؟ السحر جادو. سین ہا را، یہ سین کے نیچے زیر جب ہو تو اس سے جادو مراد ہے، اور جب زبر کے ساتھ ہو تو صبح صادق مراد ہوتا ہے. بیسیکلی یہ چھپی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گی اس کو. وما اور جو انزلا نازل کیا گیا، نون زے لام، علی الملکین علی اوپر، اور ملک کی کا تسنیے کا یعنی ڈوئل کا جو صیغہ ہے وہ ملکین ہے، دو ملک فرشتوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ملائکہ پلورل ہو جاتا ہے. ملکین جو ہے یہ دو فرشتے مراد ہیں اس سے. اوپر ملکین کی یعنی دو فرشتوں کے، ببابلا بابل میں، بابل بیبیلون جو جگہ ہے نا عراق میں. ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت ان دو فرشتوں کے نام تھے جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. وما اور نہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے. اب علامہ آ گیا تو دونوں کا مفہوم آ گیا، اور ساتھ علامہ آ گیا تو سکھانے کا مفہوم آ گیا، اور میم کے اوپر جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے نا تو وہ تسنیے کا صیغہ ہو گیا، اور شروع میں یہ جو ہے وہ کے معنی میں. یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن کسی ایک کو، یعنی کسی ایک کو بھی وہ اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے تھے. یہ وہ کے معنوں میں قول کہنا. اور دونوں کا ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے؟ لام کے ساتھ جو الف آ رہا ہے نا یہ تسنیہ کو شو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یقولا وہ دونوں کہہ دیتے تھے، انما بے شک، نحنو ہم، فتنتن ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، فے تے اور نون فتن. فلا پس نہ، تکفر تم کفر کرو، تے آتین والا تم کے معنی میں. فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے. پس فا کا ترجمہ پس یا تو، یہ جو ہے وہ کے معنوں میں.
تعلمہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب تے سے ہو جائے گا تعلمہ تو وہ خود سیکھنے کے معنوں میں ہو جائے گا. فیتعلمون واو نون جو ہے یہ پلورل کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ زیادہ کی بات ہو رہی ہے. فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے منہما من سے، اور ہما جو ہے ہم پلورل کے لیے آتا ہے اور ہما تثنیہ کا صیغہ ہے. ہو سنگولر کے لیے، ہما تثنیہ کے لیے یعنی دو کے لیے، اور ہم پلورل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، ہو ہما اور ہم. من ہما ان دونوں سے کیا سیکھتے تھے؟ ماں جو یفرقون تفریق ڈال دیتے، وہ تفریق ڈال دیتے. یہ وہ کے معنوں میں فرقہ جو ہے فا را قاف تفریق ڈالنا، دوری کر دینا. واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے. یفرقون وہ تفریق ڈال دیتے تھے بھی اس کے ساتھ، ساتھ اس کے، بازر بھی ساتھ کے معنوں میں اور ہی اس کے. بینا بین آتا ہے درمیان کے لیے. المرئی یہ جو ہے اسپیسیفکلی شوہر کے لیے. ٹھیک ہے، مرئی ویسے تو مطلب مرد یا اس کے لیے بھی، جیسے امرأتن ہوتی ہے مونس، تو مرئن جو ہے یہ شوہر، کیونکہ آگے زوجی ہی آ رہا ہے نا، تو زوج سے مراد پھر اس کی بیوی. تو بین المرئی و زوجی ہی، شوہر اور اس کی بیوی، ہی جو ہے اس کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بین المرئی و زوجہ درمیان شوہر کے اور اس کی بیوی کے. وما ہم اور نہیں وہ، یہاں پہ ماں کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے. ہم وہ بدارینا ضرر پہنچانے والے. ٹھیک ہے، دعاد را را اس کا روٹ ورڈ ہے. بھی ہی ساتھ اس کے، من احدن کسی ایک کو، احد ایک کے لیے آتا ہے، واحد احد، کسی ایک کو، یعنی وہ کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچانے والے. اللہ ما سوائے باذن اللہ، اذن کے اللہ کے، اللہ کی اجازت، الف زال اور نون، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. و اور یتعلمون وہ سیکھتے تھے. اب دیکھیے تعلم آ گیا نا، تے سے اور لام تشدید والا ہو گیا، اور شروع میں یہ جو ہے وہ کے معنی میں. اور وہ تعلمہ وہ سیکھتے تھے. میں نے آپ کو بھی بتایا علمہ دوسرے کو سکھانا، تعلمہ خود سیکھنا. ٹھیک ہے، خود تعلیم حاصل کرنا. ماں جو یدرہم وہ نقصان دیتا تھا ان کو، والا اور نہیں، ینفعہم وہ نفع دیتا تھا ان کو. یہ وہ کے معنوں میں نون فا اور عین جو ہے نفع دینا، ہم ان کو، یعنی وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتی تھی، نفع نہیں دیتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق یا یقیناً، علموا انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہ البتہ جو، لا البتہ من جو، اشتراہ شین را یا خریدنا بیچنا دونوں کے معنوں میں آتا ہے. لمن اشتراہ البتہ خریدے گا اس کو، یہاں پہ خریدنے کا معنی آپ کر لیں. ما لہو نہیں اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، خا لام اور قاف، فی خلاق جو ہے کوئی حصہ، کوئی پورشن، اس معنوں میں آپ لیں. وَلَبِئْسَ اور البتہ، بئس جو ہے یہ برے کے لیے آتا ہے. وَلَبِئْسَ اور البتہ کتنا برا ہے، با حمزہ سین، ماں جو شرو شین را اور یم یہ وہ انہوں نے بیچ ڈالا، بھی ساتھ اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، لو کاش، کانو وہ ہوتے، یعلمون وہ علم رکھتے. لو کانو یعلمون کاش وہ علم رکھتے. ایک سیکنڈ. جی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بات بیان کر رہے ہیں نا، بنی اسرائیل میں جو جادو عملیات انہیں یہ والی چیزیں جو رواج پا گئی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ہوتا ہی ہے جو جب اللہ کی کتاب سے دوری ہو جاتی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا کہ انہوں نے تو کتاب کو اٹھا کے پسے پشت پھینک دیا تھا اور بالکل اس سے دور ہو گئے تھے، اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس وجہ سے پھر ان میں زوال آتا گیا. ٹھیک ہے نا،
کیونکہ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ سے دوری ہوگی، اللہ کی کتاب سے دوری ہوگی، تو پھر شیاطین سے قربت ہوگی، انسان شیاطین کے پیچھے لگے گا۔ یہی حال ان کے ساتھ ہوا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ زوال پذیر ہوتی گئی یہ قوم جو تھی۔ اور جب زوال ہوا تو پھر کیا ہوا کہ پھر اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ان لوگوں میں آتی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جہالت کا، ذلت کا، پستی کا شکار ہوتے رہے، کیونکہ جب اللہ کی کتاب سے دور ہوتے گئے تو پھر غلط چیزوں میں پڑتے گئے نا، اور بے عملی کا بھی شکار ہوتے گئے، اور ان کی پھر توجہ جو تھی وہ اصل چیز سے ہٹ کر غلط چیزوں، جادو ٹونے، عملیات، ان کی طرف ان کی جو توجہ تھی وہ مبذول ہونے لگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ چاہتے تھے کہ ایسے طریقے تلاش کریں کہ محنت نہ کرنی پڑے، کوئی علم نہ حاصل کرنا پڑے، پھونکوں، منتروں، تعویذ، ڈھاگوں، ان چیزوں سے جو ہے نا جادوگری وغیرہ کر کے ان سے ہی ہمارے کام نکلنا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جب بھی کوئی صحیح چیز ہٹتی ہے نا، جیسے کوئی خلا ہوتا ہے، آپ دیکھیں یہ لا آف نیچر بھی ہے نا، ہوا ہٹتی ہے، خلا آتا ہے، تو ارد گرد سے پھر ہوائیں اس طرف آتی ہیں اس کو پر کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی ہے جب کوئی خلا آتا ہے، یہ مطلب انہوں نے ظاہر ہے کتاب کو بالکل پیچھے پھینک دیا، اپنی زندگیوں سے نکال دیا انہوں نے، تو پھر وہ خلا، پھر وہ غلط چیزیں جو ہیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں، جب وہ اچھی چیز ہٹ گئی بیچ میں سے۔ یعنی آپ دیکھیں جب سنتیں چھوڑ دی جاتی ہیں تو بدعات آ جاتی ہیں، جب علم ہٹتا ہے تو جہالت آ جاتی ہے، جب ہدایت ہٹتی ہے تو پھر گمراہی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ کی کتاب سے دوری ہوتی ہے تو پھر شیاطین آ جاتے ہیں بیچ میں، ان سے قریب ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہی حال ان کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ شیاطین کے پیچھے لگ کے، شیاطین نے ان کو بہکایا اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے والے کام کرنے شروع کر دیے۔ اور یہی حال آپ دیکھ لیں آج مسلمانوں کا بھی ہو چکا ہے کہ کتاب کی اصل سے دور کون پڑھے، اس کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر محنت کرنے کی کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہے۔ کون پڑھے، کون محنت کرے، اس کو سمجھے۔ تو لوگ کن چیزوں میں آج پڑ گئے ہیں، آج ہم مسلمان بھی یہی جادو، عملیات، ٹونے، انہی چیزوں میں پڑ گئے۔ اور پھر ظاہر ہے جب وہ اللہ کی کتاب سے انسان دور ہوتا ہے تو پھر شیطان آ کے مختلف طریقوں سے اپنے ہتھ کنڈوں سے اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ آج مسلمانوں میں بھی آپ دیکھ لیں نا، کتاب قرآن پاک کو کیا بنا لیا بھائی، کوئی کہتا ہے جی یاسین کا وظیفہ کر لو، مبین کے اوپر پڑھو، تو پھر اس کے اوپر لوٹ کے دوبارہ سے اس کو یاسین کو پڑھ لو تو یہ مل جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یا کیا جی وہ سورۃ المزمل جو ہے اس کو اتنی دفعہ پڑھ لو، اتنے دن پڑھتے رہو تو جن قابو میں آ جائیں گے، کرتے نا ایسے، فلاں سورت پڑھ لو تو اس سے تمہارا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کو بھی ہم مسلمانوں نے عملیات کی کتاب بنا چھوڑا ہے۔ اصل جس مقصد کے لیے وہ آئی تھی، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اس کو چھوڑ دیا اور ان چیزوں میں پڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ اور وہی بات ہے کہ اصل علم سے ہٹی ہیں تو اب جہالت اتنی ہو گئی ہے کہ آج مسلمان بھی وہی جادو ٹونے، عملیات، ان چیزوں میں پڑھ کے اپنے کام نکلوانا، اس طرف پڑھ چکے ہیں۔ وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی نا کہ تم ایگزیکٹلی وہی کام کرو گے جو تمہاری سے پچھلی قومیں کرتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ ہمیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا حال بھی ایگزیکٹلی یہی ہو گیا، بالکل انہی کے نقش قدم پر چل رہے۔ تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے دور حکومت کا ذکر کیا گیا، اس کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست بادشاہت عطا کی تھی۔ اس طرح کی بادشاہت آج تک دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملی اور نہ ملے گی۔ یعنی لینڈ وائز تو اتنے بڑی لینڈ نہیں تھی، زمین والا حصہ اتنا نہیں تھا، لیکن ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ویسے معجزات دیے تھے کہ جو یہ جنات تھے وہ ان کے تابع تھے، ان کی بات مانتے تھے، ان کے لیے کام کرتے تھے، سب اللہ کے اذن سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا، ان کے تخت کو لے کے ادھر ادھر جاتی تھی، اور یہ بڑا فاصلہ بھی جو ہے وہ جلدی سے طے کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ جانوروں، پرندوں، ان کی بولیاں یہ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی بادشاہت تو اور کسی کو نہیں ملی۔ لیکن یہ ہوا کہ ان کے دور میں جو شیاطین جو تھے نا، جو جنات، شیاطین جو ہے نا وہ بیسیکلی برے جنات کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن جو برے ہوتے ہیں انہی کے لیے شیاطین کا ورڈ آتا ہے۔ تین طرح کی مخلوقات ہیں۔ ہم انسان جو ہیں ہم خاکی ہیں،
जिन्नात जो है वो नारी है, आग से बने हुए, और फरिश्ते तीसरी मखलूक वो नूरी है, नूर से बने हुए। तो ये जिन्नात इनमें जो बुरे होते हैं और सरकश होते हैं उनके लिए शयातीन का वर्ड आता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो है ना ये जादूगरी भी रिवाज पा गई थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये किया था कि ये जादूगरों के पास से जितनी भी किताबें थी ना वो लेकर उन्होंने अपने तख्त के नीचे छुपा दी थी ताकि इस चीज का सद्देबाब हो सके। शयातीन का जो वर्ड है ना यहाँ पे ये शयातीन के लिए भी हो सकता है, जिन्नात के लिए, बुरे जिन्नात के लिए, और इंसानों के लिए भी, यानी जो जादूगर इंसान जो बुरे काम करते थे वो भी मुराद हो सकते हैं। अच्छा, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो मैं आपको बताई थी कि उनकी इस तरह की हुक्मरानी थी, बड़ी मल्टी डायमेंशनल टाइप, यानी जिन्नात पर भी हुकूमत थी और जानवर परिंदों की बोलियां और हवा भी उनके लिए मुसख्खर थी। उन्होंने ये किया कि उनके पास तो ये सब चीजें जो थी ये मुअज्जात थे अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए, लेकिन जो शयातीन के साथ मिलकर जादूगर जो अमल करते थे, सिहर जादूगरी, वो अलहदा चीज होती है। मुअज्जात में और जादूगरी में फर्क होता है, अभी मैं आपको वो फर्क भी बताती हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने ये किया कि इस चीज के सद्देबाब के लिए उन्होंने वो सारी किताबें जो थी वो लेकर अपने तख्त के नीचे छुपा दी ताकि इस चीज को खत्म किया जा सके, क्योंकि लोग इन चीजों में जाने लग गए थे ना। ठीक है, अब हुआ ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब फोत हुए ना तो ये शयातीन, जिन्नात और जादूगर वगैरह जो थे इन्होंने मिलकर वो किताबें निकाली वहां से और ये मशहूर कर दिया कि देखो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ये जादू के ही जोर पर ये सारा काम करते थे, यानी हमारे ऊपर, यानी शयातीन के ऊपर भी जो उनका हुकूमत थी और बाकी जो सारे काम करते थे वो जादू के जोर पे, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने तो जादू को कुफर कहा कि जादू तो कुफरिया काम है, और ये भी फरमाया अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली यहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारात ज़ाहिर की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई जादू, कोई कुफर नहीं किया था। इससे ये पता चलता है कि जादू करना कुफर है। ठीक है, ये जो है ना, वमा कफर सुलेमानु वलाकिन्न शयातीन कफरू, कि शयातीन ने कुफर किया था, वो जादू सिखाते थे लोगों को और उनके पीछे लोग भी लग जाते थे, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनके पास तो अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए मोजज़ात थे, उन्होंने कोई कुफर नहीं किया था। अंबिया तो अल्लाह ताला के बहुत मुकर्रब और नेक और पाक इंसान होते हैं और वो अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाते हैं और अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से उनको कुछ मोजज़ात दिए होते हैं जिसकी बिना पर वो, जो कि वो लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि हम अल्लाह के नबी हैं। और इस तरह के मोजज़ात अल्लाह ताला ने बहुत से अंबिया को दिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे उनके लिए ये था मोजज़ा। मोजज़ा जो है वो अगर आप देखें कि क्या उसमें फर्क होता है, मोजज़ा अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ होता है, ठीक है, जो कि एक नबी को दिया जाता है, और मोजज़ा सरासर हकीकत पर मबनी होता है, कोई फेक या कोई झूठी चीज नहीं होती, और दुनिया सारी भी मिल जाए तो वो उस मोजज़े का मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे हज़रत सुलेमान के पास है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात है, जबकि इसका बरक्स सिहर जो है ना ये एक गैर हकीकी चीज होती है और इसमें होशियारी दिखाई जाती है और इंसान जो है ना वो अपनी जाती कोशिश से इस इल्म को हासिल करता है। ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई चीज तो नहीं होती है, तो इंसान शयातीन के साथ मिलके इस तरह के काम करता है। इसका कोई यानी ऐसा सोर्स नहीं होता जिसको हम, कि पिछले मैंने आपको बताया कि मुअज्जा तो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ होता है, ठीक है। तो सिहर जो है ये इस तरह का आप कह लें एक बेहकीकत चीज और धोखा टाइप चीज, क्योंकि अंबिया तो अल्लाह के बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रब तरीन लोग होते हैं और अंबिया जो है वो किसी तरह का सिला नहीं मांगते, जबकि ये जो जादूगर जो होते हैं ये तो अपने काम करने का सिला मांगते हैं, रिटर्न भी मांगते हैं। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने कुफर नहीं किया था, एक्चुअली तो वो शयातीन थे इंसानों में से भी, और जो उनके साथ शयातीन सिफत इंसान थे वो भी, और वैसे जो जिन्नात थे वो, उन्होंने कुफर किया था, वो सिहर करते थे और लोगों को भी सिखाते थे वो। अच्छा, फिर यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया कि बाबिल में जो हारूत और मारूत थे उनके ऊपर भी
اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. یہ والا کیا قصہ ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں. یہ بابل یعنی عراق میں جو جگہ ہے وہاں پہ جب بنی اسرائیل تھے، جب ان پہ زوال آ چکا ہوا ہے، اور اس دوران یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے وہاں پہ بھیجے، ہاروت اور ماروت کے نام سے. اور آزمائش ان کی اس طرح سے کی گئی کہ وہ جا کے، چونکہ ان چیزوں میں عملیات وغیرہ میں ان کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا، تو یہ چیزیں بہت زیادہ ان میں رواج تب پا چکی ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ کچھ عملیات یا جادو وغیرہ لوگوں کو سکھاتے تھے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا رک کے یہ بھی بتا دوں کہ اس آیت کے بارے میں مختلف تفاسیر اور مختلف رائے لوگوں کی ملتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فرشتے نہیں تھے، اور بعض، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ یہ فرشتے ہی تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے. اور یہ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں جس طرح کہ حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جو کہ آئے تو عذاب لے کے، لیکن وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے بطور آزمائش، کیونکہ وہ لوگ اس طرح کی بری عادتوں میں پڑے ہوئے تھے. تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عبد ہوتے ہیں، بالکل جو ان کو جس طریقے سے حکم دیا جاتا ہے وہ اسی طرح کا کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی ان کی آزمائش کے لیے یہ بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو ایک تو یہ سمجھایا جا سکے کہ جو انبیاء اکرام جو ہیں وہ کوئی جادو وغیرہ نہیں کرتے. انبیاء اکرام تو اللہ تعالیٰ کے دیے معجزات ہوتے ہیں جو دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ اور معزز اور مقرب لوگوں میں سے ہوتے ہیں. اور دوسرا ان کی آزمائش بھی کی جائے کہ ان کو کہ کس حد تک یہ اخلاقی طور سے زوال پذیر ہو چکے ہیں اور کتنی اخلاقی گراوٹ کا یہ شکار ہو گئے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کو یہ حکم تھا کہ جب انہوں نے ان کے پاس لوگ آئے نا، وہ فرشتے یا تو کوئی بزرگوں یا عاملوں کی شکل میں ان کے پاس گئے، اور جب ان کے پاس لوگ آتے تھے تو وہ سکھانے سے پہلے بہت واضح طور پہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم یہ ہمارے سے یہ کام مت سیکھو، کیونکہ ہم نحن فتنتن، ہم تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، تو تم یہ کفر نہ کرو. یعنی وہ فرشتے بھی ان کو بتاتے تھے کہ یہ کفریہ کام ہے تو تم یہ مت کرو، یہ تمہاری آزمائش ہے، مت سیکھو. یعنی آپ اندازہ کریں ان کے زوال پذیر ہونے کا کہ اتنا کلیئرلی ان کو بتایا جاتا تھا. جو ہے نا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وہ کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کو بہت کلیئرلی واضح نہیں کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے فتنہ ہے، تم کفر نہ کرو. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اتنے زوال پذیر ہو چکے تھے اور اتنی گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر بھی وہ چیز سیکھتے تھے ان عاملوں سے، یا جو فرشتے جو عاملوں کی شکل میں آئے تھے. اور کیا سیکھتے تھے؟ اسپیسیفکلی سحر تفریق سیکھتے تھے. سحر تفریق ہوتا ہے وہ سحر یا وہ جادو جو کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال. اس طرح کا سحر وہ اسپیسیفکلی سیکھتے تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان کی اخلاقی حالت کس طرح کی ہو چکی تھی، کس قدر وہ گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اخلاقی زوال کی ایک انٹینسٹی بیان کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی حالات ہو چکے تھے. ظاہر ہے جب کتاب کو چھوڑ دیا، ہدایت سے خود ہی دور ہو گئے، تو پھر اسی طرح کے کاموں میں انسان پڑ جاتا ہے نا. تو ان فرشتوں کو یہ حکم تھا کہ پہلے واضح طور پہ بیان کرنا ہے، لیکن وہ بیان کرتے تھے، پھر بھی لوگوں کے ہجوم آتے تھے اور میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے والا جو جادو تھا وہ ان سے سیکھتے تھے. اسپیسیفکلی کیوں سیکھتے تھے؟ کیونکہ یہ بہت بڑے فساد یا بہت بڑے انتشار کا باعث بنتا ہے جب ایک گھر کو توڑا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، وجہ اس کی حسد، تعصب، یا کوئی بھی جس طرح ہوتا ہے نا کہ فلاں کی جو بیوی ہے اس سے چھوٹ جائے اور میری طرف آ جائے، اتنی یعنی اخلاقی زوال پذیری آپ دیکھیں. اور گھر جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایک خاندان، ایک گھر جو ہے وہ معاشرے کی ایک اکائی ہوتا ہے بنیادی.
کہ جتنا مضبوط خاندان ہوتا ہے وہاں کے افراد بھی اخلاقی لحاظ سے اور اپنے دین کے لحاظ سے بھی اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں. تو جتنے مضبوط افراد ہوتے ہیں پھر معاشرہ بھی اتنا ہی مضبوط، اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے اپنی اخلاقی اقدار کے لحاظ سے بھی، اپنے انسانی تمدن کے لحاظ سے بھی. لیکن جب خاندان ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی شوہر اور بیوی کا جو ایک مضبوط تعلق ہے وہ مضبوط انسانی تمدن کی بنیاد بنتا ہے، اور جب اس میں دراڑ آتی ہے تو پھر انسانی تمدن میں اس طرح بگاڑ آتا ہے کہ پھر معاشرہ جو ہے وہ بگڑنے لگتا ہے، اور پھر آپ سمجھ لیں کہ پورے معاشرے کی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلی ہوتی جاتی ہیں. تو یہ والا ہی سحر وہ زیادہ سیکھتے تھے، یہی والا جادو وہ زیادہ سیکھتے تھے. اور یہ جو کام ہے نا یہ شیاطین کا فیورٹ کام ہوتا ہے. شیطان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں. لمبی سی حدیث ہے، میں اس کا بالکل آپ کو جو مین کرکس ہے وہ سمجھا دیتی ہوں. کہ شیطان جو ہے نا، مین جو شیطان ہے وہ یہ کرتا ہے کہ روز اپنے جو ہر کارے یا اس کے جو کارندے یا ایجنٹس جو ہے ان کو بھیجتا ہے ادھر ادھر مختلف برے کاموں کے لیے. وہ شام کو واپس آ کے نا اس کو رپورٹ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں برا کام کیا، کوئی چوری کروا دی، کسی سے زنا کروا دیا. تو وہ کسی کو بھی اتنا اپریشیٹ نہیں کرتا، لیکن پھر جب کوئی ایک آ کے اس کو یہ بتاتا ہے نا کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا اور ان میں جدائی ڈلوا دی، تو اس کو شیطان بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے بہت بڑا کام کیا. یعنی اتنا زیادہ پسند ہے شیطان کو گھر توڑوانا، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے اور ان کے درمیان اختلافات اور جدائی ڈلوانا. ٹھیک ہے، تو یہ کام وہ بھی سیکھنے لگ گئے تھے ان فرشتوں سے. حالانکہ ان کو اسپیسیفکلی بتایا جاتا تھا کہ یہ مت سیکھو، یہ کفر ہے. تو اس سے ایک چیز تو یہ بھی پتہ چلی کہ یہ جادو کرنا جو ہے یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم چیز یہاں پہ یہ بتا دی. پہلے میں آیت کمپلیٹ کر لیتی ہوں کیونکہ آیت لمبی ہے، اس کی تفسیر ہم کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو سحر کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت تفصیل ٹاپک ہے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو پھر بعد میں بتاتی ہوں. ابھی اس کو کمپلیٹ کر لیں. وما ہم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، اپنے ہائی لائٹر لے کے نا اپنی سپاروں میں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے نا، کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ عمل سیکھ کے اور